گیا تو امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بچی عرض کرتی ہے لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، یہ کہتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ سرکار نے فرمایا کہ تیرے والدین مسلمان ہو چکے ہیں، اگر تو چاہیں تو میں ان کے پاس تمہیں واپس لوٹا دوں۔ یہ ہے شان مصطفیٰ، یہ ہے اختیار مصطفیٰ، یہ ہے عطائے مصطفیٰ۔ فرمایا اگر تو چاہیں تو میں تمہیں واپس لوٹا دوں تمہارے والدین کو۔ بچی عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے والدین سے بہت زیادہ مہربان پایا ہے، مہربانی فرمائے مجھے اللہ تعالیٰ کے پاس رہنے دیں۔ لیکن سرکار کا اختیار ہے، اگر وہ چاہتی تو آپ اس کو واپس والدین کو دے دیتے، یعنی وہ وصال شدہ بچی دوبارہ اپنی زندگی کی بہاریں گزارتی۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ نبوت میں رسالت میں کمالات و فضیلت میں، نبوت میں رسالت میں کمالات و فضیلت میں نہیں ہے اور کوئی تیرا ثانی یا رسول اللہ، نہیں ہے اور کوئی تیرا ثانی یا رسول اللہ۔ 1,40,000 انبیاء رسول میں کوئی دکھائے نا، تم نے دکھانا کیا، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا۔ تیسرا پارہ شروع یہاں سے ہوتا ہے مَا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ مَا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، میں یہ رسول جو ہے نا یہ برابر نہیں ہے، یہ رسول 313 رسول ہیں، 1,40,000 کم و بیش انبیاء رسول ہیں، وہ یہ برابر نہیں ہیں۔ فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے ایک دوسرے کے اوپر فضیلت دی ہے۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے وہ بھی جنہوں نے اللہ سے باتیں کی ہیں۔ ورفع بعضهم درجات، ایک وہ خصی بھی ہے جن کو ہم نے اپنے پاس بلا لیا، جن کو ہم نے اپنے پاس بلا لیا، لامقام پہ بلایا، عرش اعلیٰ پہ بلایا، اپنے دیدار سے مستفید فرما دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آئیے ذرا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، شمر سلف کے برونوں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ جہاں بھی ذکر خدا ہے ساتھ ذکر مصطفیٰ ہے، ٹھیک ہے نا؟ نماز میں پہلے ذکر مصطفیٰ ہے، پھر پہلے ذکر خدا ہے، پھر ذکر مصطفیٰ ہے۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور سیغے بھی حاضر و ناظر کے ہیں، یا بھی حرف ندا ہے، کا ساتواں سیغہ وہاں حاضر مذکر کا۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا نبی آپ پر سلام ہو، رحمت ہو، برکت ہو۔ امام غزالی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کیمیا سعادت میں اور احیاء العلوم میں، جب عطیات پہ یہ پڑھتے ہو نا وحدہ فی قلبی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب کو حاضر ناظر جان کر پھر یہ کہا کرو، ورنہ کہنے کا فائدہ کو نہیں ہے۔ تو حاضر قمر الدین سیالوی رحمہ اللہ، جہاں سے گولنے والوں کو بھی فیض ملا ہے، پیر سیال علی پال، اب جب آپ پڑھتے نا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ، تو آگے جھک جاتے ایسے کہ جیسے آقا کریم آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نماز میں پہلے ذکر خدا ہے، پھر ذکر مصطفیٰ ہے۔ اذان میں پہلے ذکر خدا ہے، پھر ذکر مصطفیٰ ہے۔ خطبے میں ذکر خدا ہے، ذکر مصطفیٰ ہے۔ کلمے میں پہلے ذکر خدا ہے، پھر ذکر مصطفیٰ ہے۔ اور ہمارے مساجد کے محرابوں میں یا اللہ بھی ہے، یا رسول اللہ بھی ہے۔ ہماری زبانوں پر یا اللہ بھی ہے، یا رسول اللہ بھی ہے۔ ہمارے گھروں میں بھی یا اللہ کے ساتھ یا رسول اللہ بھی لکھا ہوا ہے، اس لیے کہ بغیر ذکر مصطفیٰ کے اللہ تعالیٰ کے ذکر کو قبول ہی نہیں فرماتے۔ دیکھنا بندہ عرض کرے یا اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبدی، تم نے ایک دفعہ یا اللہ کا، اللہ بھی ایک دفعہ کہتا ہے میرے بندے، لیکن ذرا مسلم سے پڑھ کے دیکھو نا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ تعالیٰ علیہ عشرا، جس نے ایک دفعہ میرے اوپر درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں
رحمتیں بھیجتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ہمارے جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں نعرہ تکبیر کے ساتھ نعرہ رسالت بھی ہوتا ہے، لیکن پوری دنیا میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب میں نے پہلے حدیث کچھ سے بیان کیا، فرمایا کہ جعلت کا ذکر من ذکری، محبوب آپ کے ذکر کو میں نے اپنا ذکر بنا دیا ہے۔ تو جہاں بھی ذکر خدا ہوتا ہے ساتھ ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے، سوائے ایک مقام کے۔ ایک جگہ دنیا میں ایسی ہے جہاں صرف ذکر خدا ہوتا ہے، ذکر مصطفیٰ نہیں ہوتا، اس لیے کہ جب کسی حلال جانور کی گردن پہ چھری چلتی ہے اس وقت صرف بسم اللہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے، صرف ذکر خدا ہوتا ہے، ذکر مصطفیٰ نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں محبوب میں رحیم بھی ہوں، کریم بھی ہوں، اور جبار بھی ہوں، قہار بھی ہوں۔ اگر کسی حلال جانور گردن کی چھری چلتے وقت میرا نام آئے گا تو میرے اوپر کوئی اعتراض نہیں کرے گا، لیکن اگر آپ کا نام آ گیا تو دنیا اعتراض کرے گی، کیونکہ میرا تیرا وعدہ ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اردو میں ایک کے لیے واحد، دو کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں ایک کے لیے واحد، دو کے لیے تثنیہ آتی، دو کے اوپر جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اپنی شان بیان کی فرمایا الحمدللہ رب العالمین، یہ نہیں فرمایا کہ سب تعریفیں اس اللہ کی جگہ جو ایک جہان کا رہا یہ دو جہان کا، یہ ترجمہ کریں دو جہان کا، یہ غلط ہے ترجمہ۔ عالمین جمع کا صیغہ، عالمین تثنیہ کا صیغہ۔ عالمین کا معنی کہ تعریفیں اس رب کی جو سارے جہانوں کا پالنے والا۔ محبوب کی باری ہے، یہ نہیں فرمایا محبوب میں نے آپ کو ایک جہان کے لیے رحمت بنا کر دیتا ہے یا دو کے لیے، فرمایا نہیں، محبوب میں نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر دیتا ہے۔ جہاں تک میری خدائی ہے وہاں تک تیری مصطفیٰ ہے۔ وہ اللہ یہ رسول اللہ، وہ اللہ یہ صبغۃ اللہ، وہ اللہ یہ وجہ اللہ، وہ اللہ یہ ید اللہ، وہ اللہ یہ مظہر اللہ، وہ اللہ یہ نور من نور اللہ، وہ لا الہ الا اللہ یہ محمد رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ صرف ایک مقام ہے جہاں پہ صرف ذکر خدا ہوتا ہے، ذکر مصطفیٰ نہیں ہوتا، وہ جب کسی حلال جانور کی گردن پہ چھری چلتی ہے، اس لیے وہاں ذکر مصطفیٰ نہیں ہوتا کہ سرکار کو اللہ نے سارے جہانوں کی رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اگر یہاں اجازت دے جاتی تو پھر سرکار کی رحمت کے اوپر اعتراض ہونا تھا۔ اس لیے تو میں برملا کہتا ہوں، کچھ لوگ ایسے بھی اپنے جلسوں میں صرف نعرہ تکبیر لگاتے ہیں، نعرہ رسالت نہیں لگاتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جس جگہ پہ کوئی جانور حلال ذبح ہو رہا ہو وہاں بھی نعرہ رسالت نہیں لگتا، اور جن جلسوں میں ایمان ذبح ہو رہا ہو وہاں بھی نعرہ رسالت نہیں لگتا۔ ان کا کوئی قصور نہیں ہے، جو نعرہ رسالت نہیں لگاتے سمجھ لو کہ وہاں ایمان ذبح ہو رہا ہے، اس لیے نعرہ رسالت نہیں لگایا جاتا۔ ایک اور بڑا اعتراض کرتے ہیں، شان مصطفیٰ کے اوپر بات کر رہا ہوں، اس کا بھی میں جواب دیا جاتا ہوں کہ دیکھو یہ سنی نعتیں بڑی پڑھتے ہیں، الحمدللہ حمد خدا بھی پڑھتے ہیں، نعت مصطفیٰ بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ کچھ لوگ حمد پڑھتے ہیں، کشمیر کے ترانے پڑھتے ہیں اور بڑا کچھ لگڑ بگڑ باتیں کرتے ہیں، لیکن نعت مصطفیٰ نہیں پڑھتے۔ آئے میں بتاؤں میڈیکل بانڈ روسس کی وجہ کیا؟ کبھی غور کرے انسان اپنی پیدائش پر، جب بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے تو اس کو غذا زبان کے ذریعے نہیں ناک کے ذریعے دی جاتی ہے، اور جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے کوئی دائی ہو، مڈ وائف ہو، لیڈ ڈاکٹر سب سے پہلے اس ناڑو کو کاٹتی ہے، اور میرے کریم آقا ناف بریدہ تشریف فرماؤ گے۔ تو میں جب بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے تو اس کو غذا منہ کے ذریعے نہیں ناف کے ذریعے دی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ گندا خون ہوتا ہے۔ تو زبان جب بچہ وہ پیدا ہوتا ہے عالم وجود میں آتا ہے پھر اس کو نالوں کو کاٹ لیا جاتا ہے، غذا زبان کے ذریعے منہ کے ذریعے دی جاتی ہے،
پیٹ میں کیوں نہیں دی گئی؟ اس لیے کہ وہ گندا ہون ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں جو زبان میں نے محبوب کی نعت کے لیے بنائی اس کے اوپر گندا ہون مس کر دے. اور جن ظالم کی کتابیں میرے پاس ہیں، جن ظالم کا فتویٰ یہ ہے کہ کوا کھانا جائز ہی نہیں، ویسے ثواب ہے. تو جس کی زبان پہ کوے کا ناپاک گوشت لگ جائے وہاں سے نعت نکل سکتی ہے. جن کی زبانوں پر گستاخی رسول کے الفاظ نکلے وہاں سے نعت نکل سکتی ہے؟ نہیں نکل سکتی. ان کا قصور ہی نہیں ہے. نعت نکلے گی اس زبان سے تو زبان پاک ہوگی. کیونکہ دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، نہیں کیتا یار نیک یار واسطے، رب محفلاں سجائیاں نے سر کئیاں روز ہوندے نے دیدار آپ دے، کئیاں روز ہوندے نے دیدار آپ دے، کئی طرف دے نے سونے دے دی. ہائے ہائے اللہ اکبر کبیرہ. تاجدار گولڑا پیر سید میر علی شاہ رحمہ اللہ کو ایک دفعہ دیدار ہوا سرکار کا، جب عصر کی غیر معقدہ سنتیں ادا نہیں کی، فرمایا میر علی ہماری سنتوں کو چھوڑ دی ہے. آج لوگ سنتے موقع وطر فرد بھی کھائے جا رہے ہیں. خطیب حضرات اچھا میں نے خود دیکھا، میں نام ہی دیتا غیبت میں آ جاتا، اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے. اور حضرت علامہ عبد الرحمن المعروف جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کو 75 دفعہ حالت بیداری میں سرکار کا دیدار ہو رہا ہے. 75 دفعہ. وجہ کیا ہے کہ جس وقت دنیا نے میرے آقا کریم کے والدین کریمین طیبین طاہرین کی شان میں نازیبا عقیدہ بیان کیا، نازیبا الفاظ استعمال کی، میں نہیں وہ بیان کر سکتا. اس وقت آپ نے سرکار کے والدین کریمین طیبین طاہرین کی عظمت کے اوپر، آپ کے ایمان کے اوپر 6 کتابیں لکھی ہیں علامہ جلال الدین سیوطی نے، اور قرآن مقدس کی تفسیر جلالین لکھی ہے عربی سے عربی، اور جتنے الفاظ قرآن مجید کے اتنے الفاظ تفسیر جلالین کے لیے، بالکل ایک لفظ نہ کم ہے نہ زیادہ ہے. اور سرکار اتنے خوش ہوئے، اتنا خوش ہوئے اپنے والدین کریمین کے ایمان کے اوپر کتابوں کے بارے میں کہ 75 دفعہ حالت بیداری میں دیدار کرایا علامہ جلال الدین سیوطی کو. اور آؤ ذرا میں نے بیان کیا نا کئی رول ہوتے ہیں، ذرا میں جو شعر بیان کرتا ہوں وہ کبھی اپنی طرف نہیں بات کرتا. شاہ الحق مسجد رحمہ اللہ، ان کا شان ہے ہندوستان کے اوپر. برصغیر پاک ہند کے جتنے علماء آپ کے شاگرد ہیں، جب آپ حج کرنے کے بعد سرکار کے قدمین شریفین میں گئے نا، عرض کیا حضور کوئی یہاں کے مال مانگتا ہے، کوئی اولاد مانگتا ہے، کوئی حکومت مانگتا ہے، بعد میں بدبخت پھر اس سرکار کے غلاموں کے اوپر ظلم شروع کر دیتے